آج کے خطبے کا موضوع ہے معذور بچے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہر شادی شدہ آدمی مرد ہو یا عورت عام طور پر یہ امید رکھتا ہے کہ شادی کے بعد انہیں اولاد کی نعمت ملے جو ان کی گھر کی خوشی کو مکمل کر سکے۔ کچھ لوگوں کو یہ نعمت ایک ایسے خاص بچے کی صورت میں ملتی ہے جو زیادہ صبر، استقامت اور شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کوئی معذور بچہ ان کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اللہ کے چنے ہوئے ایسے بھی ہیں کہ جو اولاد کی روزی کے منتظر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 میں، جسے خطبے کے شروع میں تلاوت کیا گیا۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، یا وہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر اور ہر عطا اور ہر نعمت میں بڑی حکمت ہے، اور اس کی محبت کبھی غلط جگہ نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر ملائیشیا کے وزارت تعلیم کے ایک ریکارڈ کے مطابق کل 1,44,499 بچوں کو اسکولوں میں خصوصی تعلیم کے پروگراموں میں رجسٹر کیا گیا ہے، یعنی ان کو معذوروں کی خاص کیٹیگری کے اندر رجسٹر کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ بچوں کی رجسٹریشن بنتی ہے۔ یہ رجسٹریشن مختلف اقسام کی ضرورتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ان میں بعض بچے ایسے ہیں جو آنکھوں سے معذور ہیں، بعض بچے سننے سے معذور ہیں، بعض بچے بولنے سے معذور ہیں، بعض بچے جسمانی اعتبار سے معذور ہیں، اور ان کو کئی اعتبار سے سیکھنے کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ معذور بچوں کی تعلیم بے حد ضروری ہے، تاکہ ہر بچہ اپنی ضرورت کے مطابق موزوں تعلیم حاصل کر سکے۔ اسی بنا پر اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی تعلیم یعنی معذور بچوں کی تعلیم صرف سیکھنے کے موقع فراہم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک معذور بچے کی منفرد صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پہچاننے کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ انفرادی طور پر ان ضرورتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی اپنی اہلیت کے مطابق آگے بڑھنے دیا جائے، اور اس یقین کے ساتھ ان معذور بچوں کو زندگی گزارنے اور خود مختار بننے میں مدد فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت والدین ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر بچہ ایک الگ رفتار سے ترقی کرتا ہے۔ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت جدا ہوتی ہے۔ کچھ بچے جلد مہارت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ بچوں کو زیادہ وقت اور زیادہ توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کا بھی بہت اہم کردار ہونا چاہیے کہ معذور بچوں کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ آج کل کے اس جدید دور کے اندر جہاں قبولیت اور اخلاقی سپورٹ کے لیے انسان کو ہر طرح کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان معذور بچوں کو ایک خاص توجہ دے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، بڑے ہو سکیں اور خود کو اس قابل محسوس کریں کہ وہ اپنی روزی کا خود بندوبست کر سکیں۔
اگر ان معذور بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے بہت سارے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بچے تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے اور سماجی مسائل اور معاشرتی مسائل میں ان کو سرپرستوں کی جانب سے غفلت کا سامنا ہوگا۔ ہمارے ملک کو اس وقت جھٹکا لگا کہ جب ایک 15 سالہ معذور بچہ ایک خالی گھر کے اندر ایک ایسی حالت کے اندر ملا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ اسی طرح چند سال قبل بھی ایک معذور بچے کی ایک ایسی المناک موت واقع ہوئی جو بالکل بے سہارا حالت میں پایا گیا تھا، اور ایسے ہی واقعات نے عوام کی توجہ کو اپنی طرف راغب کیا۔ ایسے واقعات محبت اور ذمہ داری پر قائم معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے کہ جو معاشرہ اسلام کی بنیادوں پر قائم ہو۔ بچوں کی جسمانی نشوونما کو کچھ عمروں میں جانچا جا سکتا ہے کہ آیا یہ بچہ صحیح ہے یا نارمل ہے یا اب نارمل ہے، جو بنیادی صلاحیتوں کے پیمانے ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اگر بچی کی عمر 6 ماہ سے 1 سال کی عمر ہے اور وہ اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر اور کرولنگ کرنے کے اندر، چلنے کی صلاحیت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ اپنے ہاتھ سے چیز پکڑنے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے بڑھنے کے اندر تاخیر کی علامت ہو سکتی ہے، جس پر ہمیں چاہیے کہ اس پر ضروری توجہ دیں اور فوراً اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 2، اگر بچے کی عمر 1.5 سال سے 2 سال کی عمر ہے، عام طور پر یہ بچہ بولنے لگتا ہے اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کے ناموں کو بھی جانتا ہے اور ان کے اشارات بھی سمجھتا ہے۔ اگر ایسا بچہ بھی ایسی حالت کے اندر سٹیبل نہیں ہے تو اس کے بھی علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، 9 ماہ سے لے کر 2 سال کی عمر میں بچہ انہیں اس سلام کرنے پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، ہم عمر بچوں کے ساتھ بنیادی کھیل کھیلتا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ اپنی توجہ کو ظاہر کرتا ہے، اس عمر کے اندر بھی بچوں کو جانچا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 4، 2 سال کی عمر کا بچہ اگر ابھی تک کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں پر، خود سے اپنے کپڑے پہننے یا اتارنے کی کوشش نہیں کر رہا اور ایک سے زیادہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہا، تو یہ بچہ خصوصی توجہ کا حامل ہے، جس پر مزید والدین کو چاہیے کہ توجہ دیں۔ ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ قریبی صحت کلینک میں جا کر ڈاکٹر کے ساتھ کونسلنگ کریں اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کا مناسب علاج شروع کروائیں۔ معزز سامعین و حضرات، اگر آپ کے بچے کی عمر 5 سال کی عمر تک ہے تو بچوں کی دماغ اور مجموعی نشوونما کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے کہ اسے اسلامی تعلیمات میں یہ مرحلہ اپنے جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جذبات اور روح کی بنیادی تعمیر کا بنیادی وقت ہے کہ اس میں ہمیں اسلام آہستہ آہستہ اس کو سکھانا چاہیے۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچے کے کان میں پیدا ہوتے وقت آذان ہو اور اقامت کہی جائے اور سنت طریقے کے ساتھ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور تحنیک کی جائے۔ یہ سب صرف ظاہری اعمال نہیں ہے بلکہ ایک متوازن اور نیک انسان کی بنیاد رکھنے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس دوران توحید کا تصور سکھانا مقصود ہے اور عبادت کی تربیت دینا، تاکہ ان کو توجہ کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اس تدریجاً مرحلے کے ساتھ گزارا جائے۔ معزز سامعین حضرات، وہ والدین کہ جن کے پاس یا جن کے گھروں کے اندر کوئی معذور بچہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اس بچے کو بوجھ محسوس نہ کریں اور نہ اپنے آپ کو اور نہ اس بچے کو ہرگز کم تر سمجھیں۔ ایسا معذور بچہ اللہ کی طرف سے ایک خاص بندے کے لیے خاص نعمت ہوتا ہے، تاکہ والدین صبر کریں، محبت کو جاری رکھیں اور ان کی ہمت کی آزمائش ہو سکے اور گھر میں ایک غیر معمولی محبت اور رحمت پروان چڑھ سکے۔
کم استطاعت رکھنے والے خاندانوں کے لیے بھی یہ آزمائش کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کے روحانی قوت کے بڑھنے اور ہمدردی پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ معذور بچہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، اس بات کو بخوبی جان لیں کہ ہر بچہ اپنی روزی اور اپنے نصیب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور ہر آزمائش اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی عظیم حکمت لے کر آتی ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ ان والدین کو جنت عطا کرنے پر بھی قادر ہے جن کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی خصوصی یا معذور بچے کا جنم فرمایا ہو۔ آئیے خطبے کے اختتام پر ہم سب مل کر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کرنا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو تو عطا کرتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکنا اور منع کرنا چاہتا ہے اسے کوئی عطا کر نہیں سکتا۔ بے شک دولت، مرتبہ اور کسی انسان کا نصیب تیرے رحم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔